اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ یوم آزادی 14 اگست تمام ملت پاکستان و تمام مسلمین کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور حسب سابق یہ یوم آزادی بھی ملت پاکستان کے لیے جو جشن و سرور و خوشی کا موقع ہونا چاہیے تھا، لیکن حالیہ حوادث کی وجہ سے ان سوگوار ایام کے اندر یوم آزادی ملت بسر کر رہی ہے، اور یہ ہر سال یوم آزادی کے ارد گرد یہ حوادث و واقعات اور تلخیاں پاکستان کی موجودہ اور ماضی کے بہت سارے حقائق کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یوم آزادی کیا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور ایک ملت کے لیے کتنا عظیم دن ہوتا ہے اپنی مملکت، ریاست اور سرزمین کی آزادی، ملت، قوم اور آئین و دین کی آزادی کتنا ارزش مند ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے کسی ملت کو۔ یہ احساس ملت پاکستان شاید ابھی تک حاصل نہیں کر پائی، چونکہ آزادی کا حقیقی چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ پاکستان یہ مملکت، ریاست اگرچہ ملت کی قربانیوں سے معرض وجود میں آئی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی عمیق نظریہ کار فرما ہے، اور وہ مصور و مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے، جس میں پاکستان کا نہ بنام پاکستان بلکہ ایک اسلامی ریاست و مملکت مسلمانوں کے لیے، جس میں آئین الہی لاگو ہو اور نافذ ہو، اور جس میں مسلمان اس آئین آزادی کے زیر سایہ زندگی بسر کرے اور باقی دنیا کو بھی آزادی کا یہ ہدیہ پہنچائے۔ ممالک کی تشکیل مختلف اسباب و محرکات کے تحت ہوتی ہے۔ کہیں قومیاتوں کا اختلاف ہوتا ہے، اور ایک قوم اپنا خطہ دوسری قوم سے الگ کر لیتی ہے، کہ عموماً پاکستان کے بننے میں دو قومی نظریہ پیش کیا جاتا ہے، جو ایک ظاہری شکل میں موجود تھا اور اس کے مروجین بھی موجود تھے، اور ابھی پاکستانیوں کو، آنے والی نسلوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنا پر پیش آیا ہے، کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلم، اور قومی تضاد نے انہیں اکٹھا نہیں رہنے دیا۔ اس وجہ سے دو مملکتیں بنی، ایک ہندوؤں کے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے، قومی اختلاف اور قومی تضادات کی بنا پر وجود میں آئی ہیں۔ اگرچہ بعد میں جو نہضت آزادی پاکستان و تحریک آزادی پاکستان میں لوگ شامل ہوئے، ان کے ذہنوں میں یہی تصویر تھی، دو قومی نظریہ تھا، اور قومی تضاد ہی ان کے مد نظر تھا، جس وجہ سے مسلمانوں کے لیے مشکلات تھیں۔ ایک قوم اقلیت میں تھی اور ایک قوم اکثریت میں تھی، اور اقلیتی قوم کو اکثریت کے سامنے احساس محرومیت ہو رہا تھا،
اور اس احساس محرومیت نے انہیں مائل کیا کہ اپنے لیے الگ سرزمین حاصل کریں تاکہ تمام حقوق اپنی آزادی کے ساتھ وہاں پر حاصل کر سکیں اور ایک آزاد ملت کے طور پر رہیں۔ لیکن یہ آغاز نہیں تھا پاکستان کا دو قومی نظریہ یا وہ افراد جو قومیت کے شعار سے میدان میں آئے۔ پاکستان علیحدہ پاکستانوں کی مملکت و ریاست، یہ تصور بعد میں پیدا ہوا۔ پہلے اسلام کے لیے سرزمین، آئین الہی کے لیے سرزمین کی ضرورت کا تصور پیدا ہوا جو علامہ اقبال نے پیش کیا، اور معروف الہ آباد کا خطبہ علامہ کا پیش کیا جاتا ہے جو آپ نے پیش کیا الہ آباد میں، اور اس میں علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کے افکار ان خطبات میں نہیں ہیں، بنیاد ان کی اساس جو کسی مجلس میں، کسی محفل میں یا کسی مناسبت سے علامہ کو دینے پڑتے تھے۔ بہت سارے مقامات پر صدارتی خطبے دیے، بہت سارے مقامات پر ایک بڑی اہم علمی شخصیت ہونے کے ناطے، اور کچھ مقامات پر اور حیثیتوں سے دیے، یا بعض اوقات عہدے بھی تھے جزوی طور پر بعض تنظیموں کے یا بعض اداروں کے، اور اس حیثیت سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ علامہ نے جو آئیڈیالوجی دینی و قرآنی تدوین کی ہے اور جس میں پاکستان کا پورا نقشہ بیان کیا ہے، وہ علامہ اقبال کا فارسی کلام ہے اور شاعری میں کیا ہے، اور خود بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ اصل اساس روح میرے کلام کی اور نظریے کی یہ ہے۔ فارسی کلام میں جس کلام کو علامہ نے اپنی تمام عمر کا ماحاصل قرار دیا ہے اور اہتمام کیا ہے، اور ایک لحاظ سے آخری مجموعہ ہے علامہ کا، وہ جاوید نامہ ہے، کتاب ہے جس کے اندر علامہ نے ایک خاص اسلوب کے ساتھ اپنی فکر کو پیش کیا ہے، جس میں مکمل طور پر ایک ریاست کا نقشہ پیش کیا ہے، اس کا قانون پیش کیا ہے، اس کا نظام پیش کیا ہے، اس کے اندر موجود حوادث پیش کیے ہیں، اس کو درپیش مشکلات پیش کی ہیں۔ اس کلام کے اندر جو شاید علامہ کے کلام میں سب سے محوری کام کہہ سکتے ہیں، جسے خود علامہ نے اپنی تمام زندگی کا حاصل قرار دیا کہ یہ میری زندگی کا محصول ہے، تمام باقی افکار کا محصول ہے۔ جاوید نامہ اگرچہ بظاہر جاوید ان کے فرزند کا نام ہے اور ان کے نام منسوب کیا ہے، لیکن جیسے پہلے ایک کلام میں اشارہ کیا تھا کہ بعض نام ذو معنی ہیں، دو معنی یا ایک تلمیحی شکل میں استعمال ہوتے ہیں، کہ بظاہر ان کے فرزند کا نام ہے جاوید، لیکن صرف جاوید نامہ سے یہی مراد نہیں لے سکتے کہ بیٹے کے نام کی ہے ایک نظم یا ایک کتاب، بلکہ جاوید کے و جاویدانیت کے معنی کی طرف بھی ناظر ہیں۔ جاوید یعنی ہمیشگی، دائمی، سرمدی، باقی رہنے والی چیز، جسے بقا حاصل ہو، جو دیر تک قائم رہے، اس شے کو فارسی میں جاویدانیت کہتے ہیں۔ جاوید یعنی جو ہمیشہ زندہ رہے اور قائم رہے، اس لیے اس کا نام علامہ نے رکھا جاوید نامہ ہے۔ یہ یعنی وہ چیز جو
قائم رہنی ہے، دائمی ہے، ہمیشگی ہے، جس کو زوال نہیں ہے، اس فکر کو زوال نہیں ہے، یہ فکر آگے چلے گی اور قائم ہوگی۔ چونکہ یہاں پر جاوید نامہ مفصل کتاب ہے علامہ کی، کئی صفحات پر ظاہراً مجموعی طور پر 208 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ اگر اسے پڑھا بھی جائے تو عرصہ چاہیے۔ نقشہ اس کتاب کا پاکستان ہے۔ جاوید نامہ دراصل پاکستان کا نقشہ ہے، ایک ریاست ہے جو قائم کی ہے علامہ نے، قائم ہو چکی ہے علامہ کے نزدیک، لیکن فکری عمارت اس کی، ہر عمل اسی طرح سے تیار ہوتا ہے۔ بڑی عمارتیں پہلے فکری طور پر بنتی ہیں، فکری ڈھانچہ ان کا تشکیل پاتا ہے، یا مفکر کے افکار میں اس کی عمارت مکمل ہوتی ہے، ایک جامع فکر، ورنہ تخیل ہی رہتا ہے محض۔ اگر فکری بنیادیں اس کی نہ بنیں اور فکری عمارت نہ بنے تو وہ ایک فرض یا ایک فرضیہ ہی رہتا ہے، اسے نظریہ نہیں کہہ سکتے۔ مکمل نظریہ وہ ہوتا ہے جو فکری مراحل طے کر کے اور فکری عمارت اپنی اور فکری اجزاء اپنے تکمیل کر لیں، اسے ہم ایک جامع فکر کہہ سکتے ہیں، ایک پورا فکری منظومہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شعبے میں ایک جملہ کوئی کہہ دے تو اسے فکر کا درجہ نہیں ملتا، یا نظریہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ایک قول کی حیثیت رکھتا ہے کسی باب کے اندر۔ مکمل نظریہ وہ ہے جس میں متعلقہ جو مقصود ہے، جس کے بارے میں یہ تفکر ہے، اس کے تمام پہلو اس کے اندر موجود ہوں، تدوین ہو، ترتیب ہو، تنظیم ہو اس کے اہداف، مقاصد، اس کے حصول کے ذریعے، اور اس کا قیام، اور اس کے اندر نظام، اور اس نظام کے محسنات، اس نظام کی مشکلات و مسائل، اور ان مسائل کا رائے حل، یہ ساری چیز جب مکمل ہو جائے تو اسے نظریے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اگر علمی بھی ہو تو اسے بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کے بنیادیں، فکری بنیادیں ہوں، مبانی ہوں، اور ان کے اوپر، اس فکری بنیاد کے اوپر ایک فکری عمارت ہو، اور اس کے بارے میں اٹھائے گئے شبہات و سوالات، اور ان شبہات و سوالات کا قانع کنندہ جواب بھی ہو۔ جو یہ سارے مراحل طے کر لے اسے ہم کہیں گے یہ ایک علمی بنیاد و نظریہ ہے، ورنہ اگر یہ مراحل طے نہ کرے تو اسے ایک تخیل کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور ایک فرضیے کا نظریہ درجہ حاصل ہوتا ہے، نظریہ یا فکر کی حیثیت اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک مملکت سیاسی نظریے کے طور پر، نظریہ مملکت یا نظریہ ریاست کا، شاید ان موضوعات میں سے ہے جس کے لیے بہت ہی منظم فکر چاہیے، ایک جیومیٹریکل فکر کی ضرورت ہے ریاست کی تعمیر کے لیے۔ منتشر فکر سے کبھی بھی ریاست کا نظریہ نہیں نکلتا، پراکندہ گوئی سے یا مطالعات سے کبھی بھی ایک نظریہ جنم نہیں لیتا ریاست کا، جب تک صاحب نظریہ وہ مفکر، اس کا ذہن خود اپنا ذہن اس کا جیومیٹریکل نہ ہو، اور وہ ان ہندسی اصولوں کے مطابق اپنے نظریے کو نہ چنے، اس سے ریاست نہیں حاصل ہوتی، اس سے ایک اور ہرج و مرج کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے غیر جیومیٹریکل اذہان سے جو ماحول بنتا ہے وہ پاکستان کا موجودہ ماحول ہے کہ جو کسی بھی منظم کھوپڑی سے نکلا ہوا نہیں ہے، منتشر افکار، منتشر اقوال، منتشر باتیں، افواہیں، انہیں جمع کر کے اور ان سے جب ایک عمارت بنتی ہے تو اس طرح کی بے ڈنگی اور بے ہنگم سی بنتی ہے جو اس وقت جو تضادات پر
مشتمل ہے۔ اس وقت پاکستانی معاشرہ شدید ترین تضادات کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ تضادات ہی در حقیقت یہ گل کھلا رہے ہیں کہ اگست و یوم آزادی بھی خونی ہوتا ہے، عید بھی یہاں خونی ہوتی ہے، ہر جشن و سرور کا موقع بھی خون میں رنگین ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر و ریاست کے اندر موجود ان تضادات کا نتیجہ ہے جو اس میں رکھے گئے ہیں اور جو موجود ہیں، اور جن میں اور مزید شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ تضادات جزئی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں اور نچلی سطحوں پر منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جس سوسائٹی کے اندر اتنے تضادات آ جائیں، اس میں پائیداری، اس میں امن، اس میں سلامتی، اس میں ترقی، وہ محض ایک خواب رہ جاتا ہے جس کا دور دور تک شرمندہ تعبیر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ قومی تشکیل امت، تشکیل ملت، تشکیل ریاست، تشکیل تعمیر مملکت، ان کے لیے ایک منظم ذہن ہو، اور منظم ذہن کی منظم سوچ ہو، جیومیٹریکل سوچ ہو، اس کی ہندسی سوچ ہو اس کی۔ جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کائنات مقدر ہے، یعنی مقادیر دقیق اس کی مراد کی گئی ہیں، یعنی جیومیٹریکل ہے ساری کائنات، مہندس ہے کائنات، تقدیر ہوئی ہے اس کی، تقدیر یعنی اندازے، معین اندازوں کے ساتھ ہر چیز طے ہوئی ہے، اور معین اندازوں کے ساتھ ہر چیز بنی ہے، اور معین اندازوں کے ساتھ ہر چیز آپس میں منسلک ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ اگر ذرے کا دل چیریں تو اس میں سے بھی آپ کو نظم دریافت ہوگا، اس میں بھی آپ کو ایک حیرت ناک تقدیر و مقدرات اس کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ کل کائنات کا بھی یہی کام ہے۔ اس کے اندر عالم انسانی ہے، عالم انسانی میں ارادہ انسانی اور فعل انسان شامل ہے، اور انسان کو تعلیم کے ذریعے علم تقدیر و علم مقدرات و علم مقادیر پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، علم مقادیر، تاکہ یہ بھی ہر چیز کو مقدر کرے، ہر چیز کو مقدار معین کے ساتھ انجام دے، انسان بھی یہ کام کرے۔ لیکن جب انسان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور انسان مغلوب ہو جاتا ہے، پہلے اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، اپنی سوچ کے اس کے مقادیر اندازے درہم برہم ہو جاتے ہیں، مخلوط ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے افکار ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا عمل الجھ جاتا ہے اور اس کا رویہ الجھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ماحول الجھ جاتا ہے۔ آج الجھا ہوا یہ ماحول الجھے ہوئے افکار کا نتیجہ ہے، اور الجھے ہوئے افکار الجھے ہوئے اذہان کا نتیجہ ہے، جن کے اندر یہ حالت نہیں جو اللہ نے انہیں سکھائی ہے، یہ تعلیم دی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو مقادیر معینہ کے ساتھ بنایا ہے، اس لیے حسین ہے یہ کائنات، اس لیے یہ خوبصورت ہے یہ کائنات، چونکہ مقادیر معین ہے، اس کے طے شدہ نقشے کے تحت سب کچھ بنا ہے۔ اگر دباؤ آئے، مہنگائی کا آئے، گیس بند ہو جائے، بجلی بند ہو جائے، اور انسان سڑکوں پہ نکل کے الگ ریاست کا مطالبہ کرے، یہ ریاست یا قوم پرستی کے نتیجے میں کہ ہم فلاں قوم کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم اس قوم کو گوارا نہیں کرتے، ہماری قومی غیرت برداشت نہیں کرتی، اس کے نتیجے میں حاصل شدہ ریاست یا اور کسی محرک کے تحت بنی ہوئی ریاست اور ایک معین نظریے منظم و منظوم فکر سے نکلی ہوئی ریاست میں بہت فرق ہے۔ علامہ اقبال نے ایک منظوم ریاست اپنے فکر میں، نظریے میں تشکیل دی ہے، قائم کی ہے، اور قائم کر کے اسے بیان بھی کیا ہے، اس کی تفسیر بھی کی ہے، تشریح بھی کی ہے، اور اس کے اصول بھی ذکر کر دیے ہیں کہ وہ اصول کیا ہیں۔ ایک آئینی الہی
اسلامی ریاست کیسے ہوتی ہے، اسی کتاب کے اندر۔ باقی کتابوں میں علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی ہے، وہاں پر نظریہ پیش کیا گیا ہے، جیسے اسرار خودی ہے، رموز بی خودی ہے، یا چه باید کرد اے اقوام مشرق، یہ سارے امور آئیڈیالوجی ہے ان کے اندر، اور آئیڈیالوجی سے نظام نکلتا ہے، سسٹم بن کے نکلتا ہے۔ علامہ نے وہ کام بھی کر کے دیا ہے، چونکہ زیادہ علامہ کو اعتماد نہیں تھا اپنے مخاطبین کے اوپر، جس کا جا بجا انہوں نے اظہار کیا ہے، نہ فہم میں وہ مطمئن تھے کہ یہ فہم ہو رہی ہے، اس لیے اگلی نسلوں کو مخاطب قرار دیا کہ میں شاعر فردا ہوں، نغمے ام ز زخم بی پروا استم، من نوائے شاعر فردا استم، میں ایک نوا ہوں، آج ایک نغمہ ہوں، ایک صدا ہوں، آواز ہوں، آج نکل رہی ہے یہ صدا، لیکن اس کے مخاطبین کل آئیں گے، میں ان کی نوا ہوں، میں وہ صدا ہوں جو ان کے لیے ہے، من نوائے شاعر فردا استم۔ اور عصر حاضر کو بتا دیا کہ دانندے اسرار نہیں ہیں، لہٰذا ان کو زحمت بھی نہیں دیتے فہم اسرار کی، انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ اپنے رنگ میں رہیں، اپنے ڈھنگ میں رہیں، لیکن نوائے فردا و شاعر فردا آنے والی نسلوں کے لیے یہ سب کچھ انجام دے رہے ہیں۔ آئیڈیالوجی بھی بیان کی، مکتب پورا ذکر فرمایا، توحیدی مکتب، اور اس توحیدی مکتب سے نظام بھی تدوین کیا، اور تدوین نظام کے لیے الگ سے اہتمام کر کے باقاعدہ، جس کو اپنی زندگی کا محصول کہا، اس کا نام جاوید نامہ رکھا۔ اب چونکہ فرزند علامہ اقبال جو وفات پا گئے ہیں، جاوید اقبال، انہوں نے اس قوم کے اندر، موجودہ پاکستانی نسل کے اندر ایک لمبی زندگی گزاری ہے نسبتاً، اور اپنا جو شخصیت کا تأثر قائم کیا ہے وہ کوئی مناسب نہیں تھا، تو جاوید نامہ کا نام آتے ہی، چونکہ جاوید اقبال سے کم و بیش آشنا ہیں لوگ، لہذا جاوید نامہ کو بھی اسی ترتیب سے پڑھتے ہیں کہ جیسا یہ شخصیت تھی، شاید یہ کتاب بھی، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کسی نے یہ کتاب پڑھی ہوگی جاوید نامہ، یا چونکہ فارسی پر تو ویسے قدغن ہے، ممنوعہ زبان ہے، علامہ اقبال کے نزدیک اور سرکاری زبان ہونی ہی یہی چاہیے تھی، فارسی تھی پہلے پاکستان کی زبان، جب تقسیم نہیں ہوا تھا فارسی دفتری، رسمی، سرکاری اور تعلیمی زبان تھی، اور پھر اس کی جگہ پر لنڈے کی زبان آ گئی، اور آج تک وہی قائم ہے، اور اسی کے اندر پاکستان ڈوبا جا رہا ہے، کہ یہ میں اگلے حصے میں عرض کروں گا موجودہ پاکستان وہ کیسے ہے۔ نظریاتی پاکستان، جس کی نظریاتی بنیادیں عموماً تذکرہ کرتے رہتے ہیں، پاکستان نظریاتی مملکت ہے، وہ اس کا نظریہ ہے کیا اور نظریاتی ڈھانچہ کیا ہے، وہ اس کتاب کے اندر ہے۔ پہلے حصے میں پاکستان کا نام علامہ نے مرغدین رکھا ہے، یہاں پر اس کا شاعری نام، نظم کے اندر نام مملکت کا مرغدین، اور تمام اصطلاحات خلاقیت ہیں علامہ کی اپنی۔ خود اس باب میں علامہ نے کوئی اصطلاح دوسروں سے مستعار نہیں لی، چونکہ نئی ریاست قائم کر رہے ہیں، نئی ریاست کے لیے الفاظ بھی نہیں چنے، اور یہ ایک ظرافت ہے علامہ کی، اور ہوشیاری و بصیرت عالی ہے، چونکہ رائج الفاظ سے انسان نئے نظریے کو جب تشکیل دیتا ہے تو نئے پرانی اصطلاحات، رائج اصطلاحات، معانی بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، اور لوگ عموماً ان اصطلاحات سے وہی سمجھتے ہیں جو رائج ہے، ان کے متعلق جو نقطہ، وہی ان کے ذہنوں میں بات آتی ہے۔ مثلا انقلاب لانے کے بعد بھی انقلابی حکومت، انقلابی ماحول اور انقلابی دور کے اندر بھی اصطلاحات اگر قدیمی ہیں، انقلابی نہیں ہیں، تو لوگ انقلابی اصطلاحات یا انقلابی زمانے میں بھی وہی سوچیں گے جو
پہلے لوگ سوچتے تھے، چونکہ اصطلاحات اس زمانے کے ساتھ منتقل ہوئی ہیں، اس وجہ سے اگر اصطلاحات بھی ساتھ آ جائیں نیا نظریہ تشکیل نہیں پاتا۔ علامہ نے بہت خوبصورتی سے یہ فکری عمارت مملکت کی بیان کی ہے، اور اس کے لیے حتیٰ جو الفاظ چنے ہیں جال کیے ہیں، خود وضع کیے ہیں، خود الفاظ، نہ ڈکشنری سے مدد لی ہے، نہ مطالعات سے مدد لی ہے، اور نہ ہی پولیٹیکل سائنس سے مدد لی ہے، اور نہ ہی شرق و غرب کے مطالعات سے مدد لی ہے۔ خود سے الفاظ وضع کیے ہیں، جال کیے ہیں، اور وہ اصطلاح بنا کے پھر اس کی کافی تشریح کر دی ہے کہ اس میں ابہام نہ رہے، اجمال نہ رہے۔ بعضوں نے اقبالیات کے جو اپنے آپ کو ماہرین کہتے ہیں، میں انہیں اقبال ناشناس کہتا ہوں، وہ جو کہ ڈکشنری کی مدد سے علامہ اقبال کو سمجھتے ہیں، جب اس کتاب میں آئے ہیں پھنس گئے ہیں سارے، چونکہ ڈکشنری میں یہ اصطلاحات نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی، سوائے علامہ اقبال کے کلام میں یہ اصطلاحات کہیں بھی نہیں ملتی، اس لیے انہیں وہاں سے کوئی مدد نہیں ملی، جس وجہ سے انہوں نے نقادی شروع کی ایک طرح سے، یعنی اپنی لا علمی اور نافہمی ظاہر کی نقادی کے روپ میں، کہ علامہ کی شاعری میں یہ ایک سکم آ گیا ہے ادبی لحاظ سے کہ نامانوس اصطلاحات استعمال کی ہیں، خوب حتماً کرنی چاہیے تھی، چونکہ نامانوس ریاست بننے جا رہی ہے، وہ ریاست جس کا آج تک چہرہ نہیں دیکھا کسی نے۔ اب جب آپ وہ چیز بنانے جا رہے ہیں جو پہلے سے رائج یا موجود نہیں ہیں، تو اس کے لیے الفاظ بھی وہ استعمال نہ کریں جو کسی اور نظام کے لیے، حکایت کے لیے بنائے گئے ہیں، کسی اور نظام کی ترجمانی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ اہم ایک خصوصیت ہے علامہ اقبال کے اس پاکستان کی نظریاتی عمارت کے نقشے میں۔ نام اس مملکت کا مرغدین رکھا ہے۔ مرغدین آسان ہے لفظ سمجھنا، دو ہے، مرغ اور دین۔ دین دین ہی ہے، مرغ مرغزار جس طرح کہتے ہیں۔ مرغزار اردو کا رائج چیز ہے، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو۔ مرغزار کی میں تشریح نہیں کرتا چونکہ یوم آزادی ہے اور ایک ملت اپنے قومی جذبے سے سرشار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اردو سے والہانہ عشق ہے ان کو، اور مرغزار اردو لفظ ہے۔ اب اردو دانوں کے لیے اردو بیان کرنا اور وہ بھی یوم آزادی کو، یہ شاید مناسب نہ ہو، ان کی اہانت نہ بن جائے۔ مرغزار خود سمجھتے ہیں چونکہ اردو ہے۔ مرغزار دو لفظوں سے بنا ہے، دونوں فارسی ہیں۔ مرغزار اردو میں رائج ہیں، اردو میں رائج زبان ہے، الفاظ ہیں۔ اسی سے علامہ نے یہ ترکیب جال کی ہے، مرغدین، کسی اور نے نہیں کی۔ اور بعض نے اس کو، چونکہ اردو انگلش میں یا فارسی انگلش میں لکھتے ہیں، اقبال شناس سارے انگریزی میں علامہ اقبال کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور انگلش میں لنڈے کی زبان سے علامہ اقبال کو سمجھتے ہیں۔ اور انگلش اردو کے الفاظ کو جب انگلش ہجے کر کے لکھتے ہیں تو انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا تلفظ کیا بنتا ہے۔ چند ایک نے جو اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا نقالی کی کوشش کی ہے کہیں سے، انہوں نے مرغدین لکھا، مرگ موت، مرغدین۔ جس مملکت کا نام علامہ نے مرغدین لکھا ہے مرغزار کے وزن پر، انہوں نے انگلش تلفظ سے اس کو پڑھا ہے اور لنڈے کی زبان سے، اس وجہ سے اسے مرغدین تلفظ کیا ہے۔ جب تلفظ ہی غلط کیا ہے، اب اسے سمجھیں گے کیا کہ علامہ فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ حاصل مطلب یہ کہ ایک ریاست جو علامہ، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جاوید نامہ اور الہ آباد خطبہ یہ ہم زمان پیدا ہوئے ہیں دونوں۔ الہ آباد خطبہ علامہ نے ان دنوں میں دیا تھا جب یہی کتاب لکھ رہے تھے، اس کے ابواب تدوین کر رہے تھے، انہی دنوں میں یہ خطبہ بھی دیا علامہ نے۔ اور چونکہ خطبہ سننے والے سیاسی تھے،
جماعتیں تھیں، احزاب تھے اور خاص طبقہ تھا، اس لیے خطبے میں ان کی زبان استعمال کی الہ آباد خطبے میں. لیکن نظریاتی مخاطبین کے لیے اور فکری مخاطبین کے لیے اور زبان علامہ نے استعمال کی. جاوید نامہ کی عبارت اگر الہ آباد خطبے میں استعمال کرتے تو ان میں سے کسی کے پلے نہ پڑتی، چونکہ ان میں سے کسی کو بھی اردو نہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ بہو آپ کی طرح تھے الہ آباد خطبے کے جو سامعین تھے، اس لیے علامہ اقبال کو انگلش میں وہ خطبہ دینا پڑا ان کے سامنے، چونکہ وہ سمجھتے نہیں تھے، لنڈے کی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان سمجھتے نہیں تھے. ان کی بولی میں خطبہ دیا. لیکن جب نظریاتی عمارت رکھی بنیاد تو انگلش میں نہیں رکھی بلکہ فارسی میں اس کو تدوین کیا. اور یہ الگ مطلب ہے کہ فارسی میں کیوں علامہ نے اردو ترک کر کے فارسی کو کیوں بنایا. اس لیے کہ علامہ کی ریاست میں یہ زبان لازمی قرار دی گئی. علامہ کی مملکت کے لیے فارسی لازمی ہے، جس کو خود علامہ نے عملاً انتخاب کر کے اور تمام حقیقت اسی زبان میں تدوین کر دی، اسی زبان میں بیان کر دی ہے. الگ گفتگو چاہیے اس کے لیے کہ علامہ نے اپنی مملکت اور ریاست کے لیے اور ریاست کی بیان کے لیے فارسی زبان کا خود سہارا لیا ہے. اور فارسی علامہ اقبال کی تیسری زبان تھی. اردو ان کی قومی زبان تھی، پنجابی مادری زبان تھی ان کی. اصل جس پر بہت تسلط تھا علامہ کا وہ پنجابی ہے. پنجابی کے بعد علامہ کو عبور حاصل تھا اردو کے اوپر، اور اردو جتنا ہی عبور علامہ کو انگلش پر تھا، چونکہ وہ ان کی تعلیمی زبان تھی. انہوں نے انگلش میڈیم میں پڑھا، اس وقت انگلش تعلیم رائج تھی، انگریزوں کے اسکول تھے. فارسی علامہ نے گھر سے شروع کی، اپنے اسکول میں سیکھی، ماحول میں سیکھی. اور ایک تیسری زبان تھی اور سب سے کمزور زبان علامہ اقبال جو زبانیں جانتے تھے 4، ان میں سب سے کمزور فارسی میں تھے. باقی تمام زبانوں میں بہت ہی برتر تھے. پنجابی ظاہر مادری زبان ہے، ہر پنجابی مادری زبان ہے، مادر سے بھی زیادہ مسلط ہوتا ہے پنجابی میں، چونکہ مادر کو کچھ ایسی جملے نہیں آتے جو بچہ بولتا ہے، یا مادر بولنا نہیں چاہتی، بچے کو وہ پنجابی بھی آتی ہے جو ماں کو بھی نہیں آتی. خصوصاً ڈیجیٹل بچے، SMS والے بچے کو کچھ زیادہ ہی پنجابی آتی ہے. آپ توجہ کریں کہ لغت دانی و زبان دانی کے لحاظ سے جو زبان علامہ کے لیے سب سے کمزور تھی، اسی زبان میں اصل فکر، اصل محصول، اصل نظریہ اس زبان میں تدوین کیا. اور جیسا مقام معظم رہبری نے علامہ اقبال کے متعلق فرمایا کہ علامہ اقبال کی اصل فارسی وہ ہے جو انہی فارسی کلام کے فصول کے عناوین ہیں. یہ اصل فارسی ہے علامہ اقبال کی، وہ جو کئی جگہ پر استعمال ہوئی ہے، ان کو بیان بھی کیا ہے. عجیب و غریب قسم کی فارسی ہے جو علامہ نے اپنے جو شعر شروع کیے ہیں ان کی فصول کے لیے عناوین جو تجویز کیے ہیں ان میں اپنی فارسی لکھی ہے جو بتاتے ہیں کہ علامہ کی فارسی کس درجے کی تھی. مثلاً در بیان ان کے مقصد حیات مسلم اعلاء کلمت اللہ و جہاد اگر محرک جو الارض باشد در مذہب اسلام حرام است. یہ اصل فارسی ہے علامہ کی زبان دانی کے لحاظ سے. اندرز میر نجات نقشبند المعروف بے بابا صحرائی کے برائے مسلمانان ہندوستان رقم فرمودہ است. یہ اصل فارسی علامہ کی یہ ہے. لیکن جب شاعری شروع ہوتی ہے تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اب یہ علامہ کی فارسی نہیں ہے جو علامہ نے بنائی ہے اور اس قالب میں فکر بیان کی ہے، بلکہ رہبر فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح فکر کسی اور منبع سے القاء ہوتی تھی، اس فکر کی زبان بھی وہاں سے القاء ہوتی تھی.
اور وہ شاعری فارسی علامہ کی شعرائے فارسی زبان کے صف اول کے شعراء کے برابر ہے، جیسے حافظ، جیسے مولانا، یا جیسے اس سطح کے سعدی، ان کی فارسی کے ہم پلہ ہے۔ اگر نہ کہیں کہ ان سے برتر ہے تو ان کے ہم پلہ ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ فکر جہاں سے آتی تھی علامہ اقبال کو عطا ہوتی تھی تو الفاظ سمیت عطا ہوتی تھی، عبارتوں کے ساتھ عطا ہوتی تھی۔ اس وجہ سے وہ فارسی اور اس فارسی میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ زبان اس مملکت کی فارسی ہے، نام اس کا مرغدین ہے، مرغدین یعنی دینی مرغزار، جیسے دینی سرزمین، دینی ریاست، جہاں پر دین ہو اور دین کا نفاذ ہو، دین کے احکام ہو، دین کا نظام ہو، جہاں سب کچھ دین ہے، اس کا نام ہی مرغدین ہے۔ علامہ نے نام اس ریاست کا یہ تجویز کیا ہے۔ خوب، یہ نام تجویز کر کے اور تشکیل دے کے علامہ نے خود اس کی سیاحت کی ہے، اس پاکستان کی، پھر سفر کیا ہے، پورے ملک کا سفر کیا ہے، پورے پاکستان کا سفر کر کے، اور اس کے تمام صوبے، ضلع اور وادیاں، صحرا، سمندر، دریا، اور اس میں آباد قومیں، طبقات، اور اس میں مثبت و منفی لوگ، سب علامہ نے مشاہدہ کیے خود کہ اس مملکت کے اندر یہ طبقات قیام پذیر ہیں، یہ لوگ رہتے ہیں، یہ مثبت ہیں، یہ منفی ہیں، ان کا یہ کردار ہے، ان کا یہ کردار ہے۔ اور اس سیاحت کا سفر نامہ جاوید نامہ ہے، یعنی جو مملکت علامہ نے نظریاتی طور پر تعمیر کی، پھر خود اس کی سیاحت کی، اس سیاحت کا سفر نامہ تدوین کیا بنام جاوید نامہ، اور یہ فرمایا کہ میری عمر کا محصول ہے۔ جو بھی علامہ سے پوچھتا تھا کہ آپ کی کون سی کتاب ترجمہ کی جائے انگلش میں یا دیگر زبانوں میں اور اسے تعارف کروایا جائے، تو علامہ اس کا فرماتے تھے جاوید نامہ، اگر کر سکتے ہو تو جاوید نامہ۔ اور ظاہر جاوید نامہ ایک ایسے اسلوب کے ساتھ ہے کہ جرت نہیں ہوتی ہر ایک کی اس کو ہاتھ لگانے کی، نہ بیان کرنے کی، نہ پڑھنے کی، نہ پڑھانے کی، چونکہ اس کی زبان ہی اختراعی ہے، نئی زبان ہے، اس کو کیسے کوئی ترجمہ کرے گا جس طرح علامہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ مثلا فصول یہ ہیں، میں اس کی فصول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا اگر کوئی ترجمہ یا تفسیر کرنا چاہے تو کیسے کرے، کن لغات کی مدد سے، کس ڈکشنری کی مدد سے کرے، کہاں پڑھے تاکہ اس کلام کی تفسیر کر سکے۔ زروان کہ روح زمان و مکان است، مسافر را بے سیاحت عالم علوی می برد۔ زروان ایک رہنما ہے اس مملکت میں، گائیڈ، جو اس مملکت کی سیاحت کرنے والوں کو، اس مملکت میں آ کر دیکھنے والوں کو رہنمائی کرتا ہے، اس کا نام ہے زروان۔ حرکت بے وادی یرغمید، ایک وادی ہے اس مملکت کے اندر، اس کا نام ہے یرغمید، کہ ملائکے اورا وادی تواسین می نامند۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں یرغمید ہے، اور یرغمید کو ملائکہ کی زبان میں، ملکوتی زبان میں تواسین کہتے ہیں، تواسین توئی کے ساتھ، تاسین کی جمع ہے تواسین۔ اس کے بعد پھر یرغمید یا تواسین کی آگے وادیاں ہیں بہت، تاسین گوتم، تاسین زرتشت، تاسین مسیحی،
تاسین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر فلک عطارد شروع ہوتا ہے. فلک قمر، اس سرزمین میں ایک فلک ہے قمر. پھر اس کے بعد فلک عطارد ہے، اور فلک عطارد میں علامہ پہنچتے ہیں. وہاں علامہ کو شخصیات نظر آتی ہیں. اب یہ تواسین والا باب بہت اہم ہے، بنیاد ہے. اس کے بعد فلک عطارد ہے. اس سیاحت میں علامہ خود دیکھتے ہیں. وہاں پر علامہ کی ملاقات ہوتی ہے باقاعدہ، اور علامہ کو یہ سفر خود علامہ کے رہنما جلال الدین رومی بلخی ہیں، مولانا روم علامہ کو سیاحت کرا رہے ہیں. ساری سب مملکت پوری دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے مملکت. اور اس میں جمال الدین افغانی فلک عطارد ہے، اور اس میں جمال الدین افغانی ہیں اور سعید حلیم پاشا، جس میں وہاں جمال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا سے گفتگو ہوتی ہے دین و وطن کے بارے میں، اشتراکیت و ملوکیت کے بارے میں، شرق و غرب کے بارے میں، محکمات عالم قرآنی کے بارے میں، خلافت آدم کے بارے میں، حکومت الہی کے بارے میں، عرض ملک خدا ہے اس کے بارے میں، حکمت خیر کثیر ہے، اور پیغام افغانی با ملت روسیے، اور غزل زندرود. اس میں علامہ نے اپنا نام زندرود رکھا ہوا ہے، زندرود. پھر اس کے بعد فلک زہرہ شروع ہوتا ہے. اس میں اسطورے ہیں، اسوے نہیں ہیں، اساطیر. ایک مملکت ہے، یعنی اس کے اندر ایک وادی ہے، اس میں اساطیر ہیں، افسانوی چیزیں ساری ہیں. ان افسانوں میں علامہ جاتے ہیں. ہر قوم کا افسانہ ہے، ہر قوم کے افسانوی خدا ہے، اور ان کو دیکھتے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں. اس میں فرعون کو دیکھتے ہیں، اور مجلس خدایان یونان ہے وہاں پر، اور اس میں وہ مہدی سوڈانی ہیں اور بہت سارے اور لوگ ہیں. فلک مریخ ہے، اس میں اسی طرح بہت کچھ دیکھتے ہیں. اور مرغدین یہاں پر ہے، گردش در شہر مرغدین. فلک مریخ کے اوپر شہر مرغدین ہے، اور مرغدین میں علامہ جاتے ہیں جہاں سارا نظام اتنا، یعنی دین کی شکل ایسی ہے کہ اس کا نام ہی مرغدین ہے، اس سرزمین کا نام ہی مرغدین ہے، یعنی پاکستان. احوال دوشیزہ مریخ کے دعوی رسالت کر دے. پھر اس کے بعد فلک مشتری ہے. فلک مشتری میں علامہ کچھ ہنرمندوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ منفی طبقہ جو معاشرے کو بگاڑنے میں ایک طرح سے شامل ہوتا ہے. اور اسی کے اندر کچھ ہنرمند بھی موجود ہیں جو علامہ زیادہ ان سے خوش نہیں ہیں، گویا ہیں وہ ہنرمند ہیں، لیکن ان کا کردار اپنی مملکت کے اندر ایسا ہے کہ علامہ ان سے بہتر کردار ان کا طلب کرتے ہیں. یہ سب سمبولک چیزیں ہیں پاکستان کے لیے یا اسلامی ریاست کے لیے. مثلا اس میں پہلے ملاقات کرتے ہیں حلاج سے، مرزا غالب سے، قرۃ العین طاہرہ سے، وہ بہائی شاعرہ عورت. اور پھر اس کے بعد ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کر کے پھر خواجہ اہل فراق، تفرقہ ڈالنے والوں کا مرشد ابلیس آ جاتا ہے وہاں پر، اور نالہ ابلیس ہے وہاں. اسی طرح فلک زحل میں جاتے ہیں، اور فلک زحل میں آ کے دیکھتے ہیں ان لوگوں کا کردار جو مملکت کو تباہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور مملکتیں جن کی وجہ سے ویران ہو جاتی ہیں. یعنی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر کسی مملکت کے اندر یہ طبقات پیدا ہو جائیں تو یہ مملکت کو ویران کر دیتے ہیں. ان میں باقاعدہ نام کے ساتھ میر صادق اور کیا ہے ساتھی اس کا، میر جعفر، دو غدار
جنہوں نے ہندوستان کی ریاست انگریزوں کے حوالے کی، ان دونوں کو سمبولک طور پر ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی یہی خطرہ ہیں، یعنی جنہوں نے پہلے مملکت دشمنوں کے حوالے کی وہی غدار دوبارہ یہ کردار ادا کریں گے۔ یہ فلک زحل میں جا کر دیکھتے ہیں، ارواح رذیلہ کہ با ملک و ملت غداری کر دے و دوزخ ایشان را قبول نہ کر دے۔ اب وہاں پر علامہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جہنم میں چلے جاتے ہیں غداری اور منافقت کی وجہ سے، اور ان کی سزا جہنم مقرر ہوتی ہے، لیکن جہنم انہیں قبول نہیں کرتی، انکار کر دیتی ہے کہ ان غداروں سے جہنم بھی متنفر ہے۔ خوب یہ اوج ہے علامہ اقبال کی طرف سے، بصیرت کی اوج ہے، جس میں علامہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ریاست مملکت جس کا نام بعد میں پاکستان بنا، یہ در حقیقت ایسے افراد اس کے اندر پیدا ہوں گے جنہیں جہنم بھی قبول نہیں کرے گی۔ میر جعفر اور میر صادق غدار وطن کے، ملت کے و قوم کے پیدا ہوں گے، اور اس حد تک منفور ہوں گے کہ جہنم بھی بیزار ہے ان سے۔ ان کے کام اتنے پست و رذل ہوں گے کہ جہنم کے جو جرائم ہیں تشریح شدہ اس کھاتے میں بھی درج نہیں ہوں گے، اس سے بھی ماورا ہیں، یعنی اصلاً کسی جگہ ان جرائم کی کہیں بیان ہی نہیں ہوا، تفسیر نہیں ہوئی، جس طرح کے جرائم اس مملکت کے اندر یہ افراد آ کر کریں گے، میر جعفر اور میر صادق، جو اس اسلامی مملکت کے لیے خطرہ ہیں۔ پھر قلزم خونین ہے اور فلک زحل اور انسوئے افلاک۔ پھر اس کے بعد افلاک سے ماورا علامہ سیر کرتے ہیں، اور اس میں کچھ شخصیات علامہ دیکھتے ہیں اور ان شخصیات کو بھی سمبولک طور پر ذکر کرتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس مملکت کے لیے یہ افلاک سے ماورا شخصیات وہ تو رہیں گے، میر جعفر صادق حتماً ہوں گے غدار وطن، غدار ملت، غدار دین، چونکہ علامہ کا وطن مرغدین ہے، سرزمین دین، چمن دین، مرغزار کہتے ہیں چمن کو، گلستان کو، جس کے اندر پھول ہوں، جس کے اندر پھول ہوں، سبزہ ہو، خوبصورت پرندے ہوں جس کے اندر، اور ایک بہشت نظیر جگہ ہو، اس کو مرغزار کہتے ہیں۔ اسی وزان پر علامہ نے مرغدین، یعنی وہ بہشت جو دین کے ذریعے سے قائم کی جائے، اس دینی ماحول کے اندر منافق پیدا ہوں گے، خطرناک ترین غدار جو مرغدین کے ساتھ غداری کریں گے۔ اس مرغدین کو وہ دین سے دور کریں گے اور دین سے ہٹا کر مثلا سیکولر نظام اس کے اندر نافذ کریں گے، اس کے اندر غلامانہ نظام نافذ کریں گے، اس کے اندر بے دینی کو رواج دیں گے، ہر پہلو سے غداری کریں گے۔ یہ میر جعفر اور میر صادق ہر پہلو سے غداری کریں گے، اور ان کے جرائم اس قدر ہیں کہ جہنم بھی ان کے جرائم کا صلہ و سزا نہیں بن سکتی۔ جہنم کم ہے، ان کا جرم زیادہ ہے۔ اور اسی صورت میں ہم زمان مملکت کے اندر کچھ اور کردار جو علامہ کے نزدیک ملت ساز، وطن ساز اور امت ساز کردار ہیں، وہ درکار ہیں اس مملکت کو۔ اب ان کی طرف علامہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس میں حرکت بے جنت الفردوس، قصر شرف النساء، زیارت امیر کبیر سید علی حمدانی و ملا طاہر غنی کشمیری و حضور در شاہ حمدان، صحبت و شاعر ہندی، برتری ہری۔ برتری ہری کے بعض اشعار علامہ نے اپنی کلام میں نقل بھی کیے ہیں۔ یہ جو شعر ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یہ اسی شاعر کا شعر ہے، برتری ہری کا ہے، کہ علامہ بعض شعراء سے بہت متاثر ہیں، از جملہ برتری ہری سے۔ حرکت بکاخ سلاطین مشرق، نادر ابدالی سلطان شہید۔ کچھ سلاطین علامہ ان کو غیرت دینی کا سمبل سمجھتے ہیں۔
اب تاریخ انہیں جو بھی پیش کرتی ہے، لیکن علامہ کے ذہن میں یا علامہ کی نظر میں وہ غیرت دینی و غیرت اسلامی کا ایک مجسمہ ہے. علامہ نے ان کو اس طرح سے غیرت اسلامی کا مجسمے کے طور پر ذکر کیا، جیسے نادر شاہ اور ابدالی ہے یا سلطان شہید نمودار میں شود، ناصر خسرو علوی، ناصر خسرو جنہیں یہاں پر دہلوی کہا جاتا ہے، ناصر خسرو ہیں. اور اس کے بعد فردوس بری، اور پھر اس کے بعد تقاضۂ حوران بہشتی اور غزل زندرود، اور آخر میں اس پوری نظریے کو، ریاست کے اس عمارت کو اختتام تک پہنچا کے پھر خطاب جاوید. جاوید کون ہے؟ نسل نو، نئی نسل کا نام علامہ اقبال نے جاوید رکھا ہے. یہ جاوید نامہ ہے، یعنی نئی نسل کے لیے علامہ نے ایک عمارت فکری نظریاتی مکمل کر کے جامع بنا کر، جس میں اب کوئی کمی نہیں رہ گئی. دوسروں کے لیے کوئی کام چھوڑا نہیں علامہ نے کہ وہ آ کے اس کو تکمیل کریں، صرف نسل نو کے سپرد امانت کر دی ہے. آخری جملہ اس میں خطاب بجاوید، یعنی سخنی بنژاد نو، نئی نسل کو اب علامہ خطاب کرتے ہیں. میں اس کے چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آخری نسل نو جو کچھ اگر توفیق ہو انشاءاللہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے، تو اس پوری کتاب کی تفسیر ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت ہے کہ ہمیں حقیقتاً علامہ اقبال کا پاکستان سمجھ میں آئے گا کہ علامہ پاکستان کیا تھا، یہ اور یہ پاکستان کیا ہے جو ابھی موجود ہے. خطاب بجاوید سخنی بنژاد نو، این سخن آراستن بی حاصل است، بر نیاید آنچ در قہر دل است. علامہ کہتے ہیں کہ میں جتنا بھی بولوں بے فائدہ ہے، کیونکہ دل کی بات پھر بھی نہیں آ رہی زبان پر. گرچہ من صد نکتے گفتم بی حجاب، نکتے ای دارم کہ نعایت در کتاب. میں نے تیرے لیے ہزاروں نکتے کہہ دیے ہیں، لیکن ایک نکتہ پھر بھی ہے جو دل سے نہیں آ رہا، زبان ترجمان نہیں بن رہی اس کی، وہ نکتہ ابھی تک دل میں ہے. گر بگویم می شود پیچیدہ تر، حرف و صوت اورا کند پوشیدہ تر. اگر زبان پہ آ گیا پیچیدہ ہو جائے گی بات، کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. اور حرف و صوت کے زبان میں اگر آ گیا تو یہ اس کو اور اس کے حقیقت کو چھپا دیں گے. حرف و صوت سوز اورا از نگاہ من بگیر. اختتام پہ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ نکتہ تمہیں میری نگاہوں سے سمجھ میں آئے گا. یاز آہ صبحگاہ من بگیر، یا میری سحر کی فریادوں سے تمہیں سمجھ میں آئے گا. اور وہ ہے درد. درد زبان سے، الفاظ سے منتقل نہیں ہوتا، نگاہوں سے درد منتقل ہوتا ہے اور فریاد صبحگاہی سے منتقل ہوتا ہے. اب نسل نو کو کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہنا چاہتا تھا کہہ دیا، لیکن ایک نکتہ رہ گیا، وہ نہیں کہہ سکتا، اسے تو نے خود لینا ہے. سوز اورا از نگاہ من بگیر، یاز آہ صبحگاہ من بگیر. یا اسے میری نگاہ سے تو دریافت کر، یا اسے نالہ و فریاد صبحگاہی سے. مادرت درس نخستین بتو داد، غنچے یہ تو از نسیم او کشاد. از نسیم او ترا این رنگ بوس، اے متاع ما بہاء تو ز اوست. دولت جاوید از او اندوختی، از لب او لا الہ آموختی. وہ سبق جو تیری ماں نے بھی تجھے دیا ہے، پڑھایا ہے. اے پسر ذوق نگاہ ز من بگیر، سوختن در لا الہ از من بگیر. اے نسل حاضر، اے جوان،
ذوق نگاہ زمن بگیر، ذوق نظر، ذوق نگاہ مجھ سے لے، یہ امانت میرے پاس ہے، یہ ہدیہ میرے پاس ہے، یہ میں تجھے دے سکتا ہوں، ذوق نگاہ تجھے دے سکتا ہوں۔ سوختن در لا الہ از من بگیر، اور توحید میں اپنے آپ کو جلانا یہ مجھ سے لے لے۔ لا الہ کے اندر اپنے آپ کو شمع کی طرح جلانا اور لا الہ کی روشنی پھیلانا، شمع بن لا الہ کی، یہ مجھ سے سیکھ۔ لا الہ گوئی بگو از روی جان، تازہ اندام تو آید بوئے جان۔ لا الہ کہنا ہے تو زبان نہیں، جان سے کہے، تیری جان لا الہ کہے، اور تیرے اندام سے اس کی خوشبو و مہک آئے لا الہ کی، تیری نگاہوں سے لا الہ کی خوشبو آئے، تیری سماعتوں سے لا الہ کی خوشبو آئے، تیرے حرکات سے لا الہ کی خوشبو آئے۔ محرمہ گردد ز سوز لا الہ، دیدم ان سوز را در کوہ کا۔ لا الہ ہر چیز میں ہے، سورج و چاند ستاروں میں ہیں، اور پہاڑوں میں ہیں، اور ان گیہوں میں ہے، ان نباتات میں ہیں۔ ان دو حرف لا الہ گفتار نیست۔ یہ مملکت کی امارت بنا کے امانت دار کو خطاب کر رہے ہیں کہ نسل نو یہ امانت تیرے حوالے ہے۔ ان دو حرف، یہ دو حرف لا الہ، یہ دو حرف، ان دو حرف لا الہ گفتار نیست، لا الہ جز تیغ بیز نهار نیست، زیستن با سوز او قهاری است، لا الہ ضرب است و ضرب کاری است۔ لا الہ دو لفظ نہیں ہے، لا الہ ایک تیغ ہے، بیز النہار، لا الہ ذوالنہار۔ اب یہ تشریح طلب ہیں، سارے نکات بعد میں بیان کریں گے کہ صلیب، مسیحیت کی صلیب، یعنی لا الہ میں التقاط نہیں ہے، لا الہ میں خلط نہیں ہے، لا الہ میں کلچر نہیں ہے، لا الہ میں رسومات نہیں ہیں، لا الہ خالص الہی نظام کا نام ہے جس میں ذوالنہار شامل نہیں ہے، جس میں ثقافت کا شائبہ، نہ غربی، نہ شرقی، نہ مقامی، نہ امپورٹڈ، کسی بھی ثقافت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ زیستن بس سوز او قہاری است، اگر لا الہ کی سوز کے ساتھ، سوز کے ساتھ تم زندہ رہو تو غلبہ ہے، لا الہ غلبہ ہے۔ و لا الہ ضرب است، لا الہ ایک ضربت ہے، لا الہ ورد نہیں ہے، اللہ ورد نہیں ہے، لا الہ ضرب ہے، وہ ضرب کاری است، اور ضرب کاری ہے، فیصلہ کن ضرب، جو کام تمام کرتی ہے اس کو ضرب کاری کہتے ہیں، جو ختم کر دیتی ہے۔ مومن و پیش کسان بستن نطاق، مومن و غداری و فقر و نفاق، مومن ہو اور پھر دوسروں کے سامنے آ کے آپ نے توق پھیلایا ہوا ہے، مومن ہو اور غداری بھی ہے، مومن ہو اور درماندہ بھی ہو، مومن ہو اور منافقت بھی ہے۔ یہ مومنیت کے ساتھ جم، لا الہ کے ساتھ یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اے پسر، اے نسل نو، مومن نہیں ہو سکتا انسان ان صفات کے ہمراہ۔ با پشیزی دین و ملت را فروخت، ہم متاع خانے او ہم خانے سوخت۔ انسان مومن ہو اور ایک پشیز یعنی وہ دھیلا، جس کو کہتے ہیں دھیلا، سب سے کم ترین قیمت کا سکہ، اس کو فارسی میں پشیز کہتے ہیں، اردو میں دھیلا، دھیلے برابر کہتے ہیں۔ دھیلا یعنی جو آج بے قیمت ہے، پھینک دیں کوئی اٹھاتا نہیں ہے، اتنا بے قیمت سکہ ہے، کم ترین ثمن قلیل جس کو قرآن نے کہا ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اسی کو پشیز کہتے ہیں، اور اسی کو اردو میں دھیلا کہتے ہیں، ثمن قلیل کو۔ با پشیزی، یہ کیا نسل ہے، یہ کیا لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، دین و ملت کو ایک پشیز کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔
ہم متاع خانے ہوں ہم خانے سوخت. انہوں نے اس ایک پشیز کے بدلے، ایک دیلے کے بدلے، چند ڈالر کے بدلے گھر بھی جلا دیا، گھر کے متاع بھی جلا دی. لا الہ اندر نمازش بود و نیست، نازہا اندر نیازش بود و نیست. لا الہ اس کی نماز میں تھا لیکن اب نہیں ہے. اس کی نیاز میں، ضرورتوں میں ناز تھا، نخرہ تھا، لیکن آج نہیں ہے. یعنی یہ خوددار ملت تھی، آج خودداری اس کے اندر نہیں ہے. ضرورت مند پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، لیکن پہلے اس ضرورت مند کے اندر خودداری تھی، آج خودداری ختم ہو گئی اس نسل کے اندر. نور در سوم و صلات او نماند، جلوے در کائنات او نماند. اس کی نمازوں میں نور ختم ہو گیا ہے اور اس کی کائنات میں کوئی جلوہ نہیں رہا. ان کے بود اللہ اورا ساز و برگ، فتنے او حب مال و ترس مرگ. جس کا ساز و برگ اللہ تھا، سب کچھ خدا تھا، آج اس کا سب کچھ حب مال ہے، اور جو کل کو اللہ سے ڈرتا تھا آج موت سے ڈرتا ہے. رفت ازو ان مستی و ذوق و سرور، دین او اندر کتاب و او بگور. ہوا کیا ہے اس مسلمان کے ساتھ؟ رفت زو ان مستی و ذوق و سرور. یہ مسلمان کسی زمانے میں اس لا الہ کے سرور سے مستانہ وار جھومتا تھا، سرور لا الہ سے، توحید کے لطف و لذت سے مستانہ وار حرکتیں کرتا تھا. لیکن آج اس سے وہ ذوق و سرور سب ختم ہوا. دین او اندر کتاب، دین اس کا کتاب میں گھس گیا ہے، و او بگور، اور یہ خود قبر میں گھس گیا ہے. مسلمان گور میں چلا گیا، دین کتاب میں چلا گیا. دین کا قبرستان کتاب بن گیا، مسلمان کا قبرستان اس کے حجرے و گھر بن گئے. صحبتش با عصر حاضر در گرفت، حرف دین را از دو پیغمبر گرفت. ان ز ایران بود و این ہندی نژاد، ان ز حج بھی گانے و ان ز جہاد. اس نے، آج کے مسلمان نے پیغمبر حجازی سے نہیں سیکھا، پیغمبر ہندی اور پیغمبر ایرانی سے سبق سیکھا. پیغمبر ایرانی یعنی مصدق، اشتراکیت، اور پیغمبر ہندی ایک حج سے بھی گانا ہے اور ایک جہاد سے بھی گانا ہے. تا جہاد و حج نماند از واجبات، رفت جان از پیکر سوم و صلات. روح چون رفت از صلات و از سیام، فرد نہ ہموار و ملت بھی نظام. جب روح دین سے نکل جائے، سوم و صلات نکل جائے، تو پھر پیچھے ملت ناہموار ہو جاتی ہے اور ملت نظام کے بغیر ہو جاتی ہے. سینہا از گرمی قرآن تو ہی، از چنین مردان چے امید بہی. جن کے سینے قرآن سے خالی ہوں، ان مردوں سے، ان نامردوں سے بہتری کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے. از خودی مرد مسلمان درگذشت، اے خضر دستی کہ آب از سر گذشت. سجدے کا روی زمین لرزیدہ است، بر مرادش مہر و ماہ گردیدہ است. سنگ اگر گیرد نشان ان سجود، در ہوا آشفته گردد و همچو دود. این زمان جز سر بزیری هیچ نیست، اندر او جز ضعف پیری هیچ نیست. آن شکوه ربی الاعلی کجاست، این گناه اوست یا تقصیر ماست. ہر کسی بر جاده خود تندرو، ناقه ما بی زمام و حرز دو. صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. صاحب قرآن ہیں اور طلب میں ذوق موجود نہیں ہے، عجب ثم العجب ثم العجب. گر خدا سازد تو را صاحب نظر،
روزگاری را کہ می آید نگر، اے نسل نو اگر خدا تجھے نور بصیرت دے تو وہ ایام جو آ رہے ہیں، وہ حالات جو آ رہے ہیں تجھے درپیش ہیں، آنے والا زمانہ، اس میں غور کر۔ عقلہا یہ بی باک و دلہا بی گداز، چشمہا بی شرم و غرق اندر مجاز۔ آنے والے زمانے میں عقل بے باک ہے، بے پرواہ، اور دل سوز سے خالی ہیں، عشق سے خالی ہوں گے، آنکھوں میں حیا نہیں ہوگی، اور حقیقت کی دنیا سے سب شہوات کی دنیا میں چلے جائیں گے۔ علم و فن و دین و سیاست عقل و دل، زوج زوج اندر طواف آب و گل۔ علم ہو یا فن ہو، دین ہو یا سیاست ہو، عقل ہو یا دل ہو، سب کے سب یہ سب آب و گل کا طواف کریں گے، مادیت کے محور میں آ جائیں گے۔ دین بھی مادیت کے لیے، سیاست بھی مادیت کے لیے، عقل بھی مادیت کے لیے، دل بھی مادیت کے لیے، علم بھی مادیت کے لیے، فن بھی مادیت کے لیے، ہنر بھی مادیت کے لیے۔ یہ تیرے آنے والے زمانے میں ہونے والا ہے۔ آسیہ ان مرزبوں میں آفتاب، غیر بی نز خیشتن اندر حجاب۔ قلب او بے واردات نو بنو، حاصل اشرا کس نگیرت با دجو۔ روزگارش اندرین دیرین دیر، ساکن و یخ بستے او بے ذوق سیر۔ سید ملایان و نخچیر ملوک، آہوئے اندیشے او لنگ و لوک۔ شکار ان دینداروں کا، دین کے زمامداروں کا اور حکمرانوں کا شکار کیا ہوگا؟ لنگڑا ہرن جس کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، لنگ و لوک، لنگڑا ہرن جس کو خارش کی بیماری ہو، پنجابی میں پامبل کہتے ہیں اس کو، ایسا ہرن ان کا شکار ہوگا۔ یعنی دیندار علماء دین کس شکار میں ہیں؟ لنگڑے اور خارش زدہ ہرن کے شکار میں ہیں۔ حکمران کس کے پیچھے ہیں؟ وہ بھی اسی کے پیچھے ہیں، مقام و ریاست کے پیچھے۔ عقل و دین و دانش و ناموس و ننگ، بستے فترا کے لردان فرنگ۔ تا ختم بر عالم افکار او، بر دریدم پردے اسرار او۔ درمیان سینے دل خون کردہ ام، تا جہان نشرا دگرگون کردہ ام۔ من بطبع عصر خود گفتم دو حرف، کردہ ام بحرین اندر دو ظرف۔ حرف پیچا پیچ و حرف نیشدار، تا کنم عقل و دل مردان شکار۔ حرف تہداری بے انداز فرنگ، نالے مستانی ز تار چنگ۔ اصل این از ذکر و اصل آن ز فکر، اے تو بادا وارث این فکر و ذکر۔ آب جویم از دو بحر اصل منس، فصل من فصل است و ہم وصل من است۔ تا مزاج عصر من دیگر فتاد، طبع من ہنگامے دیگر نہاد۔ جوانان تشن لب خالی ایاغ، شست رو تاریک جان روشن دماغ۔ کم نگاہ و بے یقین و نا امید، چشمشان اندر جہان چیزی نہ دید۔ ناکسان منکر ز خود مومن بغیر، خشت بند از خاکشان معمار دیر۔ مکتب از مقصود خویش آگاہ نیست، تاب جذب اندرونش راہ نیست۔ نور فطرت راز جانہا پاک شوست، یک گل ناز شاخ او نرست۔ خشت را معمار ما کج می نہد، ہمارا معمار جو عمارت بنا رہا ہے وہ اینٹ ہی ٹیڑھی لگا رہا ہے۔ خشت را معمار ما کج می نہد، معمار قوم، معمار سیاست، معمار دین، علامہ فرماتے ہیں ٹیڑھی عمارت بنا رہے ہیں۔ خو یہ بت بچے یہ شاہین دہد، شاہین کے بچے کو بطخ کا درس دے رہا ہے۔ بطخ، بطخ آپ جانتے ہیں کیسا پرندہ ہے، شاہین کو بطخ بنا رہا ہے۔ یہ نظام تعلیم۔ علم تا سوزی نگیرت ز حیات، دل نگیرت لذتی ز واردات۔ علم جز شرح مقامات تو نیست، علم جز تفسیر آیات تو نیست۔ سوختن می باید اندر نار حس، تا بدانی نقرے یہ خوددار ز مس۔ علم حق اول حواس آخر حضور، آخر او میں نہ گنجد در شعور۔ صد کتاب آموزی از اہل ہنر، خوشتر ان درسی
کہ گیری از نظر. 100 درس تو اہل ہنر سے پڑھتا ہے، ایک درس نگاہوں سے بھی سیکھ لے تو. ہر کسی زن میں کی ریزت از نظر مست می گردد به انداز دیگر. از دم باد سحر میرد چراغ لالزان باد سحر می در ایاغ. کم خورو کم خواب و کم گفتار باش. کم خورو کم خواب و کم گفتار باش. تھوڑا کھاؤ، تھوڑا سو، تھوڑا بولو. کم خورو کم خواب و کم گفتار باش. گرد خود گرداندندے چون پرکار باش. پرکار بنو. منکر حق، ابھی پرکار کیا ہوتی ہے اور کس کی تلمیح ہے یہاں پر، یہ اہم ہے. انشاءاللہ رموز بے خودی میں عنقریب پرکار کا ذکر آنے والا ہے، جہاں پر علامہ امام حسین علیہ السلام کو پیش کریں گے، بیان کریں گے پرکار دائرہ عشق. وہاں انشاءاللہ عرض کروں گا پرکار سے کیا مراد ہوتی ہے. منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافر تر است. عالم کے نزدیک حق کا منکر کافر ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے نزدیک جو اپنا منکر ہے، خودی کا منکر ہے، اپنی شخصیت و تشخص کا منکر ہے، جو اپنے آپ کو بیچ چکا ہے، فروخت کر چکا ہے، بھول چکا ہے، وہ زیادہ کافر ہے، وہ بڑا کافر ہے. خدا کا منکر کافر ہے، خود کا منکر کافر تر ہے. ان بے انکار وجود آمد عجول، ان عجول و ہم ظلوم و ہم جہول. چونکہ وہ عجول ہے اور انکار کیا اللہ کا، یہ عجول بھی ہے، ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے. شیوے یہ اخلاص را محکم بگیر، پاک شو از خوف سلطان و امیر. عدل در قہر و رضا از کف مدے، قصد در فقر و غنا از کف مدے. حکم دشوار است تعویلی مجو، جز بقلب خیش قندیلی مجو. حفظ جانہا ذکر و فکر بی حساب، حفظ تنہا ضبط نفس اندر شباب. حاکمی در عالم بالا و پست، جز بحفظ جان و تن نادید بدست. لذت سیر است و مقصود سفر، گر نگاہ بر آشیان داری مپر. سر دین صدق مقال عقل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جلال. در رہ دین سخت چو الماس زی، دل بحق بی بربند و بی وسواس زی. سری از اسرار دین برگویمت، داستانی از مظفر گویمت. اندر اخلاص و عمل فرد فرید، پادشاہی با مقام با یزید. پیش او اسبی چو فرزندن عزیز، سخت کش چون صاحب خود در ستیز. سبز رنگی از نجیبان عرب، با وفا بی عیب پاک اندر نسب. مرد مومن را عزیز نکته راست، چیست جز قرآن و شمشیر و فرس. من چه گویم وصف ان خیر الجیاد، کوه روح آبها رفتی چو باد. روز ہیجا از نظر آماده تر، تند بادی طائف کوه و کمر. در تگ او فتنه های رستخیز، سنگ ز ضرب و سمع او ریز ریز. روزی ان حیوان چو انسان ارجمند گشت، از درد شکم زار و نجن. کرد بیطاری علاجس از شراب، اسب شهرا وار نهاد از پیچ و تاب. شاه حق بین دیگران ان نخواست، شرح تقوا از طریق ما جداست. اے ترا بخشت خدا قلب و جگر، طاعت مرد مسلمانی نگر. قصہ ہے، ایک بادشاہ کا گھوڑا بیمار ہو گیا اور معالج نے آ کر اس کو شراب سے علاج کیا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ علاج نہیں چاہیے ہمیں، ملت کا یہ علاج نہیں چاہیے. تمثیل ہے. دن سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب. دین کیا ہے؟ ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ اپنے کمال تک جا پہنچتا ہے. آغاز ادب ہے دین کا، انجام عشق ہے. آبرو یہ گل ز رنگ و بو یہ اوست، بی ادب بی رنگ و بو و بی آبروست. بے ادب بے رنگ و بو ہے اور بے آبرو ہے. نوجوانی را چو بینم بی ادب. علامہ فرماتے ہیں جب میں جوان کو بے ادب دیکھتا ہوں، روز من تاریک می گردد چو شب، تو میرا دن بھی سیاہ ہو جاتا ہے، رات کی طرح ہو جاتا ہے جب کسی جوان کو بے ادب دیکھتا ہوں. تاب و تب در سینے افزاید مرا،
یاد عہد مصطفیٰ آید مرا، از زمان خود پشیمن می شوم، در قرون رفت پنہن می شوم۔ بے ادب جوان کو دیکھ کر میں شرمندگی سے جھک جاتا ہوں اور میں اپنے حال سے بھاگ کے ماضی کی طرف بھاگتا ہوں، پناہ لیتا ہوں۔ سطر زن یا زوج یا خاک لحد، سطر مردن حفظ خیشن خیش از یار بد۔ عورت کا پردہ نامحرم سے اپنے آپ کو چھپانا ہے، مرد کا پردہ برے دوست سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حرف بدرا برلب آوردن خطاس، کافر و مومن ہمیں خلق خداس۔ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمی از ربط و ضبط تن بتن، بر طریق دوستی گامی بزن۔ بندے یہ عشق از خدا گیرت طریق، می شود بر کافر و مومن شفیق۔ میں آخری حصہ پڑھ دیتا ہوں چونکہ دوسرا حصہ گفتگو کا عرض کرنا ہے، چند منٹ رہ گئے ہیں، شاید وقت تمام ہو گیا ہے۔ آخری حصے میں علامہ فرماتے ہیں کہ اے مرا تسکین جان ناشکیب، تو اگر الرقص جان گیری نصیب۔ سر دین مصطفیٰ گویم تورا، ہم بقبر اندر دعا گویم تورا۔ یہ اختتام ہے اس ریاست کے تصور کا، جس کی میں نے فہرست بھی پڑھی ہے اور آخر میں اختتامیہ کلمات تیمناً پڑھے ہیں۔ خوب، اب توجہ فرمائیں کہ جو علامہ آزادی کا تصور رکھتے ہیں، جس فکر سے یہ ریاست مملکت نکلی ہے، اس کے لیے انہوں نے پورا نقشہ بنا کر پیش کیا ہے، لیکن آج یہ ریاست و مملکت کس صورتحال میں ہے، کیا افتاد اس پر پڑی ہوئی ہے۔ ملک کے اندر ہر پہلو سے آشفتگی ہے، ہر پہلو سے افراتفری، ناامنی ہے، اور یہ رہے گی، چونکہ بنیادی کمزوری ملت قبول کر چکی ہے، اصل ضعف ملت ساری قبول کر چکی ہے، کسی فرقے کی تفریق کے بغیر، شیعہ سنی کے بغیر، سب نے، تمام ملت پاکستان نے، تمام طبقات سمیت، علماء سمیت، عوام سمیت، سیاستدانوں سمیت، تعلیم یافتہ، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، تمام طبقات نے ایک چیز قبول کر لی ہے، شروع سے قبول کی ہے اور دن بدن راسخ تر ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے خود باختگی، احساس حقارت۔ احساس حقارت مان لیا اس ملت نے کہ ہم برتر ملت نہیں ہیں، ہم باعظمت قوم نہیں ہیں۔ یہ اس ملت نے عملاً ثابت کر دیا ہے کہ احساس حقارت کو قبول کر لیا ہے۔ اس احساس حقارت نے جو ان کا ایمان کا حصہ بن گیا ہے اور ان کے یقین کا حصہ بن گیا ہے، اس احساس نے مملکت کو تباہ کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ آج حکمران حقیر، رہبران حقیر، احساس حقارت و پستی میں غرق ڈوبے ہوئے، بلکہ جو زیادہ احساس حقارت کرتے وہ اس ملت کا رہنما بن جاتا ہے، جس کے اندر زیادہ پستی کا احساس ہوتا ہے۔ اس احساس حقارت نے پوری مملکت کو ناکارہ کر دیا ہے، محض ایک ناکارہ ملت جو احساس حقارت میں ایسے نامناسب کام کرتی ہے جو کسی ملت کو جچتے نہیں ہیں، کسی ملت کے شایان نشان نہیں ہیں۔ میں صرف ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، وقت نماز کا قریب ہو گیا ہے، ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ پوری ملت پاکستان کی اس وقت لنڈا پوش ہے۔ پاکستان اس وقت دینی نظام تو دور کی بات ہے، جمہوریت دور کی بات ہے، اور باقی جو دنیا میں رائج نظام ہیں وہ نہیں ہے پاکستان کے اندر، لنڈا نظام ہے۔ لنڈا، ایک لنڈے کا نمونہ آپ سب جانتے ہیں، استفادہ بھی ساری قوم کرتی ہے، وہ ہے کپڑے۔ لنڈا متروک کپڑوں کو کہتے ہیں، اترے ہوئے کپڑے، کسی قوم کے اترے ہوئے کپڑے جو دوسری قوم پہن لے، اس کو لنڈا کہتے ہیں۔ شاید غریبوں کی ضرورت ہو، فقیروں کی ضرورت ہو، لیکن پاکستان میں غربت کی وجہ سے لنڈا نہیں پہنتے، حقارت کی وجہ سے لنڈا پہنتے ہیں۔ احساس حقارت و پستی کی وجہ سے لنڈا پہنتے ہیں۔
اترا ہوا لباس تو اس کسی دوسری قوم کا پہنتے ہیں۔ لنڈا جو مغربی ممالک کہ لوگ اپنا لباس پہن کے پوسیدہ و کہنا کر کے اتار کے خیراتی اداروں کو دیتے ہیں، وہ خیراتی ادارے جمع کر کے تاجروں کو بیچ دیتے ہیں تاکہ یہ کپڑے بیچیں اور اس کے درآمد سے وہ فقیروں کے لیے کوئی اور چیز خریدیں۔ وہ تاجر اسے فقیر ممالک میں لا کر بیچتے ہیں اور یہاں جوان و زن و مرد و خواتین لنڈا پوش۔ لنڈا کس لیے پہنتے ہیں؟ چونکہ شلواریں اتار کے پتلونیں پہننی ہیں انہوں نے، قمیضیں اتار کے شرٹیں پہننی ہیں انہوں نے، سردی کا لباس، گرمی کا لباس، اور معروف کمپنیوں کے برانڈ انہوں نے پہننے ہیں۔ پہن کر یہ احساس دلانا ہے کہ یہ ماڈرن ہیں، یہ مغربی لوگ ہیں، یہ بھی لندن سے کم نہیں ہے۔ لندن کی اتری ہوئی پینٹ اگر پہنے لاہور میں تو اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی لاہور بھی لندن سے پیچھے نہیں ہیں، چونکہ ہم نے یہی پہنا ہوا ہے یہاں پر۔ لنڈا احساس حقارت کے لیے پہنتے ہیں ہمارے لوگ، ہماری قوم، ہماری خواتین جو اپنا حلیہ بناتی ہیں احساس حقارت کی وجہ سے یہ حلیہ بناتی ہیں، چونکہ انہیں پستی کا احساس ہو گیا کہ ہم پیچھے لوگ ہیں، عریان لوگ، برہنہ لوگ، ننگی قومیں، یہ برتر ہیں، یہ ماڈرن ہیں، اور ہم جو پردے میں ہیں، حجاب میں ہیں، ہم بہت ہی پست لوگ ہیں۔ اور اس پستی سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ننگا کریں، عریان کریں، نمائش کریں اپنی، تاکہ ماڈرن نظر آئیں ہم۔ دیہاتوں میں بچے لنڈا پہنیں گے تاکہ دیہات میں ہی ماڈرن نظر آئیں اور دیہاتی سمجھیں کہ یہ بچہ بڑا ایڈوانس بچہ ہے ملک کے اندر۔ اب یہ لنڈے کا ایک شعبہ ہے جو عمومی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عمومی شعبے لنڈے کے جو کپڑوں سے زیادہ عمومیت رکھتے ہیں، وہ جو شاید لنڈے کے لباس نہیں پہنتے لیکن زبان لنڈے کی بولتے ہیں۔ دوسری قوم کی زبان، اپنی زبان نہ بولنا، اپنی زبان میں نصاب بھی نہ بنانا تعلیم کا، اپنی زبان میں دفتری امور انجام نہ دینا، اپنی زبان میں خبریں قوم کو نہ سنانا، ان پڑھ قوم کو انگلش میں خبریں سنانا، ان پڑھ قوم کے لیے انگلش اخبار لکھنا، ان پڑھ قوم کے لیے ہر کام انگلش میں کرنا، یہ احساس حقارت کی وجہ سے ہے۔ خب صرف دوسری قوم کا اترا ہوا لباس لنڈا نہیں ہوتا، بلکہ دوسری قوم کی ہر متروک چیز جو اس نے کسی دوسری قوم کو دے دی ہو، انہوں نے ان سے ادھار مستعار لے لی اور اپنا لی ہو، وہ سب لنڈے ہی ہے۔ یہ زبان بھی لنڈے کی زبان ہے۔ اگر انگریزوں کے اترے ہوئے کپڑے لنڈا ہیں تو انگریزوں کی بولی بھی لنڈا ہے۔ کیوں؟ اردو میں کیا کمی ہے؟ اردو میں کیا قباحت ہے؟ اردو قومی زبان جس کی قوم کی ہے وہ کیوں شرمسار ہے؟ اردو بول کے کیوں احساس حقارت میں ہے؟ اردو بول کے کیوں سمجھتے ہیں ہم ان پڑھ لگتے ہیں، ہم ماڈرن نہیں لگتے؟ اردو میں ہی انگلش بول کے اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا متجدد ثابت کرتے ہیں، احساس حقارت کی وجہ سے۔ آپ کا نظام تعلیم لنڈے کا نظام تعلیم ہے، قوم کا اپنا بنایا ہوا نہیں، کسی اور قوم کا متروک اتارا ہوا تعلیمی نظام آپ لے کر اپنے ملک میں لے آئے۔ دوسری قوموں نے یہ تعلیمی نظام اپنے لیے بنایا تھا اور اتار کے پھینک کے اپنے لیے بہتر بنا لیا، پرانا نظام اٹھا کے آپ کو دے دیا، اور یہاں پر ہمارے کمرشل فرنچائز نے وہ لنڈے کا نظام تعلیم یہاں پر آ کر رائج کر کے خوب لنڈا پہنا ہوا ہو، لنڈا زبان پہ چل رہا ہو، لنڈے کے زیر سایہ تعلیم پڑھ رہے ہوں، کتابیں لنڈے کی ہوں، ٹیچر لنڈے کے ہوں۔ جب ہر چیز دوسری قوم کی ہے، جب ہر چیز آپ کی دوسرے قوم سے اور غربی نظام سے آپ نے لی ہے، تو یہ کیا مملکت ہے؟ اس کا اپنا کیا ہے یہاں پر؟ اس لیے پاکستان سے ہی ان کو نفرت ہے، پاکستان میں رہنا ہی اپنے لیے حقارت سمجھتے ہیں۔ پاکستان سے باہر جانا شرف، پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا شرف اس وقت یہ ہے لندن میں رہنا، غرب میں رہنا، جرمنی میں رہنا، فلاں جگہ رہنا، کینیڈا میں رہنا، امریکہ میں رہنا۔ کسی نہ کسی مربوط یا غیر مربوط انداز میں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا ایک آدمی وہاں بھی رہتا ہے۔ آج فون آیا ہمیں، امریکہ سے فون آیا، ہماری بھابھی کی، سہیلی کی، نند کی، فلاں وہاں انہوں نے فون کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا بھی کوئی وہاں رہتا ہے۔ ایسے ہم بھی پیچھے گئے گزرے نہیں ہیں۔
خوب یہ کیا سعادت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ان پست جگہوں پر، ان عریان جگہوں پر، اس شیطانی تہذیب، شہوانی تہذیب میں مومنین جا کر آباد ہوں، اور یہ یہاں فخر کریں کہ ہمارے کچھ منسلک و رشتہ دار و قرابت دار وہاں آباد ہیں، اور جو باقی بچے ہوئے ان کے اندر بھی آرزو ہے وہاں جائیں۔ آپ کا تعلیمی نظام لنڈے کا نظام ہے، اپنا نہیں ہے آپ کا۔ کون سے پاکستانی نے پاکستان کا نظام تعلیم بنایا؟ ایک کا نام بتائیں آپ کہ یہ نظام تعلیم فلاں پاکستانی نے بنایا ہو، بے شک انگلش میں ہی بنایا ہو۔ یہ لنڈا سب سے پہلے سر سید لے کر آئے اور پھر اس کے بعد بڑھتا ہی گیا۔ لنڈا پہلے ریڈیو پہ بکتا تھا، آج کل پلازو میں بکتا ہے، بڑے مہنگے دکانوں پر بکتا ہے۔ لنڈا پہلے غریبوں کے لیے تھا، آج حقیر ملت کی پوشش کے لیے ہے، احساس حقارت اس کا مٹانے کے لیے، کیونکہ سخت احساس حقارت میں ہے۔ آپ کا عدالتی نظام لنڈے کا ہے، یہ عدالتی قانون کہاں سے لائے ہیں آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے؟ کسی پاکستانی نے بنایا ہے؟ کسی سیکولر پاکستانی نے ہی بنایا ہو یہ نظام؟ ہم کہیں گے ہمارا اپنا قومی نظام ہے، لنڈے کا نظام ہے۔ دوسری قوم کی اتری ہوئی چیز، دوسری قوم کی پھینکی ہوئی چیز، دوسری قوم کی عطا کردہ چیز، یہ لنڈا ہی شمار ہوتا ہے۔ اب جو قوم لنڈا پڑھے، لنڈا بولے، لنڈا پہنے، لنڈے میں فیصلے کروائے، لنڈے کے حکمران ہوں، لنڈے کی شخصیتیں ہوں، لنڈے کے لیڈر ہوں آپ کے، کیا بنے گا اس مملکت کا؟ اصل خرابی مملکت کے اندر یہ ہے۔ خوب زیر لنڈے پرست قوم، احساس حقارت میں ڈوبی ہوئی قوم، نہ ملک میں امن قائم کر سکتی ہے، نہ اپنی اقتصاد بحال کر سکتی ہے۔ چائنا کی منڈی بنا دیا اس کو، تمام پیداوار پاکستان کے اندر متوقف، چونکہ چائنا نے یہاں پر زرعی پیداوار بھی یہاں لا کے بیچنی ہے اور صنعتی پیداوار بھی یہاں لا کے بیچنی ہے، ہر چیز چائنا نے آپ کو بنا کے دینی ہے، لہذا ملک کا اندرونی پیداوار کا نظام بالکل نابود کر دیا۔ قوانین بنا کے، ٹیکس دورے تیرے لگا کر، پیداواری نظام کا ستیہ ناش کر کے، تاکہ یہ لوگ جرأت ہی نہ کریں یہاں سوچنے کی کہ ہم ملک کے اندر کچھ بنائیں، اور اس طرح سے دوسرے ملک کو یہاں پر منڈی بنانے کا۔ اب جب ہر چیز آپ کی لنڈے کی ہے تو کیا ملت ہے؟ یہ کیا نیشن ہے؟ یہ کیا، کس کا جشن مناتے ہو؟ خودی، علامہ نے خودی بیان کی، خودی یعنی ملت کی خودی، اس نیشن کی خودی، اس قوم کی خودی، اس امت کی خودی، ان پاکستانیوں کی خودی، کہ انہیں پاکستانیت، اپنی خودی کا احساس ہو، اور پاکستانی خودیت بھی نہ وطن کی حیثیت سے۔ علامہ اس خودی کی بات نہیں کرتے، اسلامی خودی، وہ خودی جو رسول اللہ نے اس امت کو عطا کی، جو قرآن بناتا ہے، اس خودی کو اپنائیں، شخصیت، اور اس شخصیت کے مطابق خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنے زور بازو سے سب کچھ انجام دیں، اپنا ملک تعمیر کریں، اپنا وطن تعمیر کریں، اپنے ملک کا دفاع کریں۔ جب تک لنڈا پوش، جب تک لنڈا آموز، جب تک لنڈا باز یہ قوم موجود ہے، لنڈا فروش جن کو احساس حقارت ہے اور دوسری قوموں کی تقلید کر کے اپنا احساس حقارت مٹا کے اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ چیز سدھرنے کے قابل نہیں ہے، نہ سدھر سکتی ہے۔ یہاں پر علامہ نسل آئندہ میں نگاہ کر رہے تھے، آخری خطاب پاکستان کا، یعنی یہ امانت نسل جدید کے حوالے، نسل نو کے حوالے۔ اب نسل نو بھی اگر لنڈے میں ان سے بھی پچھلوں سے بھی آگے ہو جائیں، آج خود سر سید دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ میں نے اتنا تو نہیں لنڈا پرست بنایا تھا آپ کو جتنا آج آپ بن گئے ہو۔ وہ بھی حیرت سے انگشت بدنداں رہ جائیں گے موجودہ حالت کو دیکھ کر۔ جتنے پاکستان کے فرعی مسائل ہیں، سیاسی ابتری، امنیت میں ناپائیداری، اقتصادی بحران، ثقافتی اجاڑ جو پاکستان کے اندر برپا ہے، اس سب کی بنیاد یہ نقطہ ہے جو علامہ نے بیان فرمایا ہے۔
ایک مملکت استوار ہوتی ہے ملت کے دوش پر، ملت کی غیرت پر، ملت کے احساس عظمت و احساس قوت کے اوپر استوار ہوتی ہے۔ وہ حس مسلمان کے اندر ایجاد کرنا ہے۔ جب پورا مملکت نظام لنڈا سے چل رہا ہو، پورا نظام مملکت کا لنڈے کا ہے، اب اس سے کیا ہم بہتری کی توقع رکھیں گے؟ اپنا بنایا ہوا کیا ہے تمہارا؟ دوسروں کا پہنا ہوا ہے، دوسروں کا اتارا ہوا۔ وزٹ کراتے ہیں، جی ہمارے ادارے کی وزٹ کرو، کیا ہے یہ انگلینڈ سے لائے ہیں، یہ فرانس سے لائے ہیں، یہ فلاں سے لائے ہیں، فلاں سے لائے ہیں، اس کی وزٹ کرا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اب یہ شرمناک نہیں ہے؟ آپ بتاؤ اپنا کیا ہے تمہارا؟ خود کیا بنایا ہے؟ اپنا نظام تعلیم کیا ہے آپ کا؟ اردو سے کتنی محبت ہے آپ کو؟ اپنی قومی زبان سے کتنی محبت ہے؟ یہی جو حب الوطنی کا نعرہ لگاتے ہیں، تمام حب الوطنی کی تقریریں انگلش میں کرتے ہیں، تمام حب الوطنی کے چرچے انگلش میں کرتے ہیں۔ اگر اتنے محب وطن ہو تو اردو بولو آپ اپنے ملک کے اندر، ایک تقریر اردو میں کر دو، لوگوں کو سمجھ آئے تمہاری قوم کو۔ اور یہ منافقت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ مومن اور منافق، مومن اور غدار، مومن اور میر جعفر، مومن اور میر صادق، یہ میر جعفروں نے یہ حال کیا ہے، یہ میر صادقوں نے یہ حال کیا ہے، یہ غداروں نے یہ حال کیا ہے پاکستان کا۔ پاکستان کو ان غداروں کے ہم ہوتے ہوئے معماروں کی ضرورت ہے، معمار جن کے اندر لنڈا نہ رچا بسا ہوا ہو، جن کے اندر احساس حقارت نہ ہو، جن کے اندر احساس غرور ہو مسلمان ہونے پر، فخر کرتے ہو اپنے مسلمان ہونے پر، جو اپنی آئیڈیالوجی پر، اپنے قرآن پر، اپنے نظام پر، اپنے رسول پر، اپنے لا الہ پر، اپنی توحید پر فخر کرتے ہوں، وہ ہو سکتے ہیں معمار۔ علامہ اقبال سے جن کو تھوڑی سی نسبت ہو، وہ ہو سکتے ہیں معمار پاکستان۔ اگر نہیں ہیں تو غدار پاکستان ہے سب۔ بے شک جس روپ میں آئیں، جو نعرے لگائیں، جو تقریریں کریں، جو تبصرے کریں، پاکستان پاکستان کرتے رہیں، پاکستان زندہ باد کرتے رہیں، لیکن جب تک لنڈا استعمال کر رہے ہیں، جب تک دوسری قوموں کا نظام، دوسروں کی بولی بولتے ہیں، یہ غداروں کے زمرے میں ہیں، یہ غداری ہے پاکستان کے ساتھ، اس مملکت کے ساتھ غداری ہے۔ وہ غداری ترک کرو تاکہ معماری شروع ہو، خودداری شروع ہو، خوددار ملت بنے۔ خوددار کبھی لنڈا نہیں پہنتا، خوددار لنڈا نہیں پہنتا۔ میں جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ اگر نہیں ملتا لباس، شلوار قمیض نہیں ملتی، وہ دھوتی باندھ لو، بوری باندھ لو، آپ لنڈا نہ پہنو۔ میں غریبوں کو نہیں کہہ رہا، غربت کی وجہ سے جو پہنتے ہیں ان کا حق بنتا ہے، جو فقر کی وجہ سے پہنتے ہیں ان کا حق بنتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ غربت کی وجہ سے پہنتے ہیں اور کتنے احساس حقارت کی وجہ سے پہنتے ہیں۔ پتوں سے اپنا تن ڈھانپ لو، لیکن یہ لنڈا نہ پہنو، لنڈا نہ بولو، لنڈا نہ اپناؤ، لنڈا پرستی نہ کرو۔ دوسری قوموں کی اتری ہوئی نظام، ان پہ کیا فخر کرنا ہے؟ کسی قوم کی الٹی کی ہوئی چیز اس کو کھا کے پھر انسان کہ آج بہت لذت آئی کھانے میں۔ یہ تعلیمی نظام انگریزوں کا الٹی ہے، یہ کہے ہے ان کی۔ اس میں بچے پڑھا کے کہتے ہیں او لیول کرا لیا، یہ لیول کرا لیا، وہ لیول کرا لیا۔ اپنا نظام بناؤ، برتر نظام بناؤ۔ ترک سکول بنائے ہیں، اس پہ فخر کرنا، ترک سکول یہاں پر ہیں۔ اب توفو ان لوگوں کے اوپر جو اپنا تعلیمی نظام تک نہیں بنا سکے۔ پہلے بڑے شد و مت سے ترک سکول بنائے، اب دباؤ آیا کہ اس کو بند کرو۔ وہ لنڈے کے کام یہی ہوتے ہیں۔ توانائی ہے، لیکن ساری توانائی احساس حقارت کی وجہ سے ضائع و نابود ہے۔ جب تک اس ملت سے احساس حقارت ختم نہیں ہوتا، خودی کا احساس پیدا نہیں ہوتا، خوددار ملت نہیں بنتی، غیرت مند ملت نہیں بنتی، یہی نظام رہے گا، یہ لوگ مسلط رہیں گے اور ملک اسی طرح تباہی اور
ہمارے جشن بھی ازاں ہوں گے، ہماری آزادیاں بھی غلامی کے سما پیش کریں گی، ہمارے ملی و قومی و دینی ایام سب کے سب انہی کے تحت ہوں گے۔ ایک دن تو ملے اس ملت کو جس میں واقعی احساس سرور کرے۔ یہ بیداری آنی چاہیے۔ یہ گفتگو اسی طرح روٹین میں ہم سنتے ہیں، قوالی بھی سن لی، خطبہ بھی سن لیا، فلاں مجلس بھی سن لی، یہ بھی سن لیا، وہ بھی سن لیا، ان کی بھی سن لی، ان کی بھی سن لی، علامہ اقبال کو بھی پڑھ لیا، مرزا غالب کو بھی پڑھ لیا، فلاں کو بھی پڑھ لیا۔ اب یہ نہیں ہے حالت جس سے قوم کے اندر بیداری پیدا ہو۔ ملت پاکستان اس وقت بہت عجیب دردوں میں مبتلا ہے۔ غیر سنجیدہ ہونے کی وجہ سے ان کو دردوں کا احساس نہیں ہے، بہت زخموں پہ مبتلا ہے۔ غیر سنجیدہ ہونے کی وجہ سے ان زخموں کا احساس نہیں ہے، اس کو بڑی مشکلات میں ڈوبی ہوئی ہے۔ غیر سنجیدہ ہونے کی وجہ سے چونکہ میڈیا میں پانڈ مراسی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہیں احساس نہیں ہونے دیتے۔ جنازوں پہ ہنسانے کا فن جانتے ہیں، لاشوں پہ انہیں کہہ کے لگانے کا فن پانڈ مراسی جانتے ہیں۔ وہ پانڈ ممکن ہے سیاست میں ہوں، وہ ممکن ہے مذہب میں ہوں، وہ ممکن ہے میڈیا میں ہوں۔ جگت باز جگتوں کے ذریعے لاشوں پہ ہنسانے کا فن جانتے ہیں۔ اس لیے غیر سنجیدہ ملت کو نہ ان دکھوں کا احساس، نہ غموں کا احساس، نہ مشکلات کا احساس، نہ المیہ کا احساس ہے کہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ یوم آزادی بہت کچھ ہم سے طلب کرتا ہے۔ یوم آزادی، یہ مملکت، یہ اللہ کا ہدیہ جو ملا ہے اس ملت کو، یہ بہت کچھ مانگ رہا ہے۔ 70 سال ہونے کو ہیں، یہ اپنے تقاضے رکھتا ہے جس میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا، ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ بہت مدیون و مقروض ہیں۔ تھوڑی سی سنجیدگی چاہیے اس ملت، اس ملک کو تعمیر کرنے کے لیے۔ تعمیر سے مراد نہ وہ جو غدار میر صادق والی تعمیر و میر جعفر اور لنڈے کی زبان میں جو آپ سے گفتگو کرتے ہیں، لنڈے کی زبان پڑھاتے ہیں، لنڈے کی زبان بولتے ہیں، لنڈے کا تعلیمی نظام رائج کیا ہوا، لنڈے کا عدالتی نظام ہے، لنڈے کا سیاسی نظام ہے، ہر چیز لنڈے کی۔ وزیر اعظم، صدر مملکت بہت فخریہ طور پر لندن کے دورے پہ جا رہے ہیں، نجی دورے پہ جا رہے ہیں، آج فلاں ملک میں جا رہے ہیں۔ آخر کوئی اور ملک کا صدر وزیر اعظم بھی فخریہ طور پر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے؟ کبھی جرمنی کا چانسلر بھی لندن آیا ہے فخریہ طور پر، کبھی فرانس کا صدر بھی گیا ہے فخریہ طور پر کسی ملک کے اندر جا کر۔ کسی ملک کا، آپ کے پڑوس کے ممالک ہیں، کبھی جاتے ہیں یہ فخریہ طور پر لندن کی سیر کے لیے؟ ان کی اپنی مملکت ہے، ہزار لندن ان کی اپنی مملکت پہ قربان کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ انگلستان ہوگا، اپنے لیے ہوگا، ہمارے لیے اپنی مملکت عزیز ہے۔ یہ غدار وطن ہیں، بات حب پاکستان کی کرتے ہیں، سیریں لندن کی کرتے ہیں، بچے وہاں پڑھاتے ہیں، اسکول اپنی فیملیاں وہاں پر رکھتے ہیں، وہاں پر بینک اکاؤنٹ وہاں بناتے ہیں۔ یہی میر جعفر ہیں، یہی میر صادق ہیں، یہ سب غدار وطن ہیں۔ اور علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ ہوں گے۔ پاکستان بنا کے علامہ اقبال نے نظریاتی طور پر پھر خود سیاحت کی، اور اس سیاحت میں احوال ذکر کیے کہ یہ اس کے اندر موجود ہیں، ایسے غدار جنہیں جہنم بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ پرویز مشرف یہاں اتنے سال حکومت کر کے آج وہاں جا کے بیٹھ گیا وہاں۔ یہ ہے انجام پاکستان کے حکمرانوں کا، یہ حب الوطنی تھی۔ ادھر کتنا لنڈے کی زبان میں وہ بکتا تھا، ادھر آ کر یہ سب کچھ ملت کو درس دیتا ہے، لیکچر دیتا ہے، دوسروں کے اوپر بلیم لگاتا ہے، یہ غدار وطن فلاں ہے، خود غدار ہے۔ یہ غدار آج کہاں جا بیٹھا ہے؟ علامہ اقبال پورا نقشہ، پوری نظام، پوری عمارت بنا کر حوالے کر کے گئے ہیں۔ قابلیت دکھاؤ، اہلیت دکھاؤ،
اس کو امانت کے طور پر علامہ اقبال سے دریافت کرو، حرج نہیں۔ 70 سال بعد بھی اگر ایک نسل پیدا ہو جائے، قائم ہو جائے اور مملکت اپنی سنوار لے، دیر نہیں ہوئی۔ یہ 70 سال اگرچہ ضائع ہوئے، اگرچہ ان میں بہت کچھ کھویا ہم نے، لیکن آج بھی اگر کوئی ملت بیدار ہو کر، قائم ہو کر اور یہ امانت سنبھال لے تو بھی نجات ممکن ہے اور ہو سکتی ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اس سرزمین کے اندر وہ نسل جو علامہ اقبال کی آرزو ہے وہ پیدا کرے، جو اس امانت کو امانت داری کے آداب کے ساتھ تعمیر کریں، بنائیں، محفوظ کریں، اور اس طرح سے جس طرح مرضی خدا ہے اور دین خدا، آئین الہی جو علامہ اقبال نے ذکر کیا، آئین لا الہ، اس کے اندر انشاءاللہ نافذ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ